تو جناب آج بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل خیر کی ایپیسوڈ نمبر 19 اور 20 کے ریویو اور سٹوری کی۔ اور جیسا کہ سڑیل پھپھو کہہ چکی ہے شفا سے کہ تم زہر کھا کے مر جاؤ، تو فائنلی انہوں نے اس قسط میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ بہت محبت کرتی ہیں سالس سے، اور وہ پھپھو کے کہنے پر زہر کھا لیتی ہیں۔ کھاتی کیوں ہیں؟ وہ کھاتی اس لیے کیونکہ وہ دیکھتی ہیں کہ وہ سالس جو ان کے ساتھ جا رہے ہیں وفا کے ساتھ اور ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں، تو وہ جیلس ہوتی ہیں۔ پھر سڑیل پھپھو آ کے بتاتی بھی ہے کہ سالس اور وہ بہت مطلب ایک دوسرے کے کلوز آ رہے ہیں اور لائک خوش ہیں اور بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنی مطلب ریلیشن شپ کو۔ تو اس بات کو سن کر وہ بہت مطلب اس کو اکساتی ہے کہ تم نہ کیسی ہو، تم کیوں اپنی محبت بھول رہی ہو، اور اس طرح کی باتیں کہتی ہیں۔ تو وہ اس چیز سے فائنلی یہ سب باتوں پہ اکسا جاتی ہے مطلب اکسانے میں کامیاب ہو جاتی ہے پھپھو۔ خیر پھر یہ ہے کہ ہوتی ہے کہ تہذیب آپا کی برتھ ڈے، تہذیب پھپھو کی، تہذیب آپا کہہ رہی ہوں، تہذیب پھپھو کی برتھ ڈے ہوتی ہے، اور سالس سے چونکہ وہ ناراض ہیں تو وہ اور وفا سے کہتا ہے کہ امی کی برتھ ڈے، تو وہ کہتی ہے اچھا کچھ کرتے ہیں ان کے لیے سرپرائز دیتے ہیں، تو کہتا ہے مجھ سے تو وہ ناراض ہے، تو کہتی ہے نہیں میں، اور وہ تو جلدی سو جاتی ہے، تو کہتی ہے نہیں میں ان کو جگا کے رکھوں گی اور ہم ان کو سرپرائز بھی دیں گے۔ اس لیے وہ لوگ جاتے ہیں کیک خریدنے۔ اچھا کیک خریدنے جانے کے لیے جب وہ جا رہے ہوتے تو سالس اس سے کہتا ہے کہ تم تیار ہو جاؤ پھر ہم چلتے ہیں۔ حالانکہ وہ اتنی تیار ہوتی ہے، اگر میرے ساتھ اس طرح ہونا کہ میں تیار ہوں اور کوئی مجھے کہے کہ بھائی جاؤ تیار ہو، تو میں تو پاگل ہو جاتی، میں تو بے ہوش ہو جاتی کہ بھائی نظر نہیں آ رہا میں اتنی تیار ہوں اور پھر بھی تیار ہوں۔ اچھا یہ وہی سین ہے جس میں شفا جو ہے وہ اپنی گھر سے دیکھ لیتی ہیں کہ دونوں جا رہے ہیں اور وہ جیلس ہو رہی ہیں اوپر سے دیکھ کے۔ تو خیر یہ لوگ جاتے ہیں بیکری کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہ گاڑی کھڑی کرتا ہے تو خود تو نکل کے چلا جاتا ہے سالس، اور یہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو روڈ نہیں کراس ہو رہا ہوتا اس سے، بالکل میں بھی اسی طرح ہی روڈ کراس کرتی ہوں تو وہ ہاتھ پکڑ کے لے کے آتا ہے اس کا۔ بیکری میں جا کے جو ہے نا وہاں پر وفا کو جو ہے کوئی ایک 2-3 لڑکے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ان میں سے ایک چھیڑم چھاڑی کرتا ہے، چھیڑم چھاڑی ان اے ڈفرینٹ وے، جا کے کہتا ہے کہ میرے دوست کی فیانسی کے لیے کیک خریدنا، اس کو اس کا ٹیسٹ نہیں پتا، تو آپ پلیز ہیلپ کر دیں۔ سالس دور سے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر آ کے کہتا ہے ایکسکیوز می آپ کو کوئی کام ہے، یہ میری وائف ہے۔ وہ کہتا ہے او اچھا یہ آپ کی وائف ہے، مجھے نہیں پتا تھا، مطلب ان کو اگر پتا ہوتا تو یہ چھیڑتے نہیں، سوری کر کے چلے جاتے۔ تو پھر یہ جو ہے بعد میں اس کی کلاس لیتا ہے، کہتا ہے تم ان سے لڑکے ہینڈل نہیں ہوتے، یہ کیا ہکا بکا ہو گئی تھی جب وہ بات کر رہا تھا۔ اچھا سالس جو ہے وہ کمرے میں کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو ان کی ٹکر ہو جاتی ہے ان سے ایک آدھ دفعہ۔ کہتا ہے کہ تو تمہارے بال مجھے بہت ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، اور یار ہر وقت اس کے بال بنے رہتے ہیں، چاہے وہ سو رہی ہو، جاگ رہی ہو، چاہے کچن میں ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ہر وقت اس کے بال سیٹ رہتے ہیں۔ اور مطلب جب وہ یہ لنچ پہ جا رہے ہوتے ہیں نا، برتھ ڈے کا جو لنچ ہے اس میں وہ اپنے بال کرل کر رہی ہوتی ہے، تو میں سوچ رہی تھی بال سیدھے نظر ہی کب آتے ہیں جو وہ کرل کر رہی ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بات۔ جب دونوں تیار ہو کے آ رہے ہوتے ہیں سیڑھیاں اتر کے، دونوں وفا اور سالس، تو نیچے جو ہے وہ مدیحہ افتخار بھی آ چکی ہوتی ہیں، یعنی سڑیل پھپھو، اور تو یہ کہتی ہے ارے واہ کیا چاند سورج کی جوڑی آ گئی ہے، مطلب اپنی بیٹا اور بہو کو کہہ رہی ہوتی ہے تہذیب، اور مدیحہ افتخار اس کو دیکھتی ہے کہ بھائی اچھا۔ تو خیر پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر سڑیل پھپھو جو ہے گفٹ دیتی ہے تہذیب آپا کو، اور اچھا پھر نا وہ کیا کہتے ہیں کہتی ہے کہ کچھ یہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم تو لنچ پہ جا رہے ہیں نا، تو وہ کہتا ہے وسیم عباس کہتا ہے کہ تم بھی چلو، تو کہتی ہے نہیں میں تو ڈائٹ پہ ہوں۔ تو جب یہ سالس بھی اترتا ہے نا تو کہتا ہے کہ وفا کا تو آئلی کھانا کھانے کا ارادہ ہے۔ ایک طرح اتنا اگنور کرتے ہیں کہ وہ پھر جو ہے سڑیل پھپھو گھر چلی جاتی ہیں اور یہ لوگ چلے جاتے ہیں لنچ پہ، اور پھر سڑیل پھپھو اسی وقت تو جا کے آگ لگاتی ہیں، شفا سے کہتی ہیں وہ لوگ کتنے خوش ہیں اور وہ اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آئیڈیل فیملی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور تم یہاں پر اپنا حالت تم نے کیا بنائی نہیں، تو بس پھر اسی چکر میں اچھا شفا کا رشتے کا بھی سین چل رہا ہے، لیکن وہ اپنے بھائی اور اپنی اماں سے بہت لڑتی ہے،
اور اس پہ فرجاد اس کو بہت ڈانٹتا ہے. اچھا سالس کی شرٹیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ کتنی پرنٹڈ شرٹیں پہن رہے ہیں. خیر جب شفا جو ہے وہ شادی کے لیے منع کرتی ہے اور ڈانٹ اپنی امی کو غصہ کر رہی ہوتی ہے اپنی اماں سے، تو وہ ڈانٹتا ہے کہ تم آئندہ اس لہجے میں بات نہیں کرنا. اور obviously وہ شادی تو نہیں کرنا چاہتی، وہ اسے تو سالس پسند ہے اور سالس تو. اچھا ویسے کمپیئر کریں دونوں بھائی بہن میں کتنا فرق ہے کہ شفا جو ہے وہ حالانکہ اس کی اتنی وہ نہیں ہوتی، محبت کی اتنی پیک نہیں ہوتی کہ وہ اس کے لیے زہر کھا لیں، حالانکہ فرجاد زیادہ پسند کرتا ہوتا ہے وفا سے کو، وفا کو بھی بہت پسند ہوتا ہے وہ. تو وہ تو ایسا کچھ نہیں کر رہا کہ ان کا رشتہ بگاڑ رہا ہو یا وہ زہر کھا رہا ہو، ایسا تو کچھ نہیں کر رہا. لیکن یہ کھا لیتی ہیں. اب پھپھو جو ہے ان کو یقین دلاتی ہے کہ میں بچا لوں گی تمہیں، تو وہ اس لیے کھاتی ہیں. تو جو دوسری ایپیسوڈ تھی نا اس میں سارے سینس یہی تھے کہ شفا ہاسپٹلائزڈ ہے اور سالس کی بھی بہت اپسیٹ ہوا ہے وہ بھی، اور یہ جو کیا نام ہے وفا ہوتی ہے وہ اس کی کو بس صرف آبزرو کر رہی ہے کہ اس کو اندازہ ہو رہا ہے نا کہ کافی یعنی کہ اس کو سیڈ فیل کر رہا ہے. سڑیل وہ فل ٹائم جو ہے مختلف لوگوں کو بھڑکا رہی ہوتی ہیں کہ مطلب یہ دیکھو فرجات کو وہ کرتی ہے گلٹی فیل کرواتی ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ سب ہوا ہے، اشنا کو فیل کرواتی ہے کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، سالس کو سالس کی وجہ سے، سب کو بلیم کر رہی ہے. اور دل میں پہلے سوچ رہی تھی ہائے اس نے پتہ نہیں زیادہ گولیاں کھا لی، میں نے تو سوچا تھا کہ میں بچا لوں گی اور اس طرح، کیونکہ سیریس ہوتی ہے کنڈیشن، اس کا بی پی لو جا رہا ہوتا ہے، صحیح نہیں ہو رہا ہوتا. تو خیر کافی تگ و دو کے بعد جو ہے وہ بچ جاتی ہے اور وہ سب کہتی ہے مجھے سالس سے ملنا ہے، سب سے پہلے وہ کیوں نہیں آیا. تو پھر یہ جو ہے کچھ انتظام کرواتی ہے، باقی سب گھر والوں کو سڑیل پھپھو گھر بھجواتی ہیں اور پھر سالس سے کہتی ہے کہ تم آ کے مل لو اس سے. تو مطلب مل لیتا ہے وہ آ کے اس سے اور صحیح سے ملتا ہے. تو فیملی جو ہے وہ تو یہی سمجھ رہی ہے زیادہ تر کہ بھائی شادی کی وجہ سے، شادی کے لیے پریشرائز کیا ہوتا ہے، اس لیے اس نے یہ زہر کھانے کا سین کیا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ظاہر سالس اور وفا کو تو پتہ ہے کہ ان کا کیا سین ہے، وہ تو وہ تو سب کو ہی پتہ ہے. اچھا پھر نا وہ فرجاد اس کو ہاسپٹل میں کہتا ہے کہ وہ رات کو آیا ہوا تھا نا اسٹے کرنے، تو وہ سے کہتا ہے شفا سے کہتا ہے کہ میں نا تم پہ ہمیشہ سے کیوں رعب رکھتا تھا، کیونکہ میں پروٹیکٹیو ہوں، تو مجھے منع بھی کرو گی تو میں تمہارے لیے بولوں گا، میں تمہیں مطلب تمہیں بری کسی چیز میں پھنسنے سے روکوں گا. پھر وہ پرانے قصے یاد کرتے ہیں بچپن کے، تو وہ بھی اس میں انوالو ہو جاتی ہے، کہتی ہے ہاں یوں بھی تو ہوا تھا، وہ بھی تو ہوا تھا. تو وہ اچھا پارٹ تھا کہ دونوں بھائی بہنوں کی اچھی ریلیشن شپ دکھائی ہے اس میں، حالانکہ ہر وقت لڑتے رہتے تھے پہلے. اچھا اس ایپیسوڈ میں مجھے 2-3 باتیں جو ہے نا اچھی لگی. وہ یہ کہ ایک تو صبا پرویز جو ہے وہ اپنی بہو کو جس طرح پروٹیکٹ کرتی ہے، اسپیشلی جب وہ سالس اس کو چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ دادی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، گھر میں جانے کے لیے کوئی کسی کو بھیجنے کے لیے تحریم تیار نہیں ہوتی کہ بھائی کہیں کوئی اور جائے، تو کہتی ہے غیر لوگ چلے جائیں، ہم تو اپنے یہاں پہ رکیں گے اسپتال میں. تو وہ جو ہے وہ وفا کہتی ہے والنٹیرلی کہتی ہے میں چلی جاتی ہوں. تو سالس اس کو چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے تو کہتی ہے اس کو مطلب وہ کہتی ہے میں تہذیب کہتی ہے کہ میں اس کو ڈرائیور کے ہاتھ نہیں بھجواؤں گی، سالس چھوڑ کے آئے گا. تو مطلب وہ چاہ نہیں رہی کسی صورت کے سالس وہاں رکے، ان کو اندازہ ہے نا کہ شفا اور یہ تحریم کیا کیا کر سکتے ہیں، تو وہ منع کر دیتی ہیں اس کو کہ مطلب پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں بیسیکلی وفا کو. خیر وہ چلے جاتے ہیں ان کو چھوڑنے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تحریم جو ہے ان کو بلاتی ہیں اسپتال میں. تو جب یہ پوچھتی ہے شفا سے سالس سے کہ تم اتنا کیجولی لے رہے ہو میری سوسائڈ کو، تو تم جو ہے مطلب کیوں کر رہے ہو، تو کہتا ہے نہیں میں بہت ہل گیا تھا اور مجھے بہت فیل ہو رہا تھا کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا. تو کہتا ہے لیکن تم نے بے وقوفی کی، نہیں کوئی بہادری کی کام نہیں کیا، تم نے بہت بے وقوفی کی ہے. مجھے اچھا لگا کہ اس نے اس کو یہ نہیں کہا کہ ہائے تم نے میری وجہ سے اپنی جان دینے کی کوشش کی، میں بھی اپنی وہ کہتی ہے میں سننا چاہتی ہوں کہ تم کہو کہ میں بھی تمہارے بغیر نہیں زندہ رہ سکتا، کچھ اس طرح سے کچھ تھا ڈائلاگ. تو اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا وعدہ کرو کہ آئندہ ایسا نہیں کرو گی. تو کہتی ہے وعدہ کرتی ہوں. تو یہ چیز مجھے اچھی لگی. پھر ایک یہ تھا کہ وفا جو ہے وہ جب گھر پہنچتی ہے نا، جب رات میں سالس واپس آتا ہے تو کہتی ہے وہ شفا کے پاس گئے تھے، تو کہتا ہاں. تو کہتی ہے امی ابا پوچھ رہے تھے تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ آپ سو چکے ہیں.
تو وہ ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ پوچھیں گے کہ اچھا شفا کے پاس دوبارہ کیوں گئے، مطلب تہذیب کو نہیں اچھا لگے گا نا. تو یہ ہوتا ہے. پھر نا وہ کہتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آنکھیں بند کروں اور جب آنکھیں کھولوں تو سب کچھ جادو سے صحیح ہو جائے، ہر چیز ویسی ہو جائے جیسی پہلے تھی، ٹھیک ہو جائے. تو تم کچھ کرو وفا، تم کچھ کرو. اب پرومو میں دکھایا کہ وہ کریں گی کیا، اگر جو وہ کریں گی مجھے تو اچھا نہیں لگ رہا. مجھے تو اس کے ساتھ ہی سیٹ لگ رہی ہے یہ سالس کے ساتھ وفا. اب پتہ نہیں کیوں اس کو کھیڑنے میں لگے ہوئے. تو یہ سارا سین ہے اس قسط میں، یہ سب ہوا. تو بس یہ کہ وہی ہاسپٹل کے سارے چکر تو پہلے کتنے 1.5 دن تک، تو 1.5 قسط تک تو پہلے تہذیب جو ہے وہ ہسپتال میں تھی، اب یہ ہسپتال میں رہی شفا. تو ہاسپٹلس کے سین جو ہے وہ 2-3 دفعہ آ چکے ہیں. پہلے تہذیب آپا جو ہے وہ 3 قسطوں میں شاید رہی، 2-2.5 قسطوں میں رہی. پھر اس کے بعد ایک دفعہ دادی بھی جاتی ہیں. ویسے سالس بھی کنفیوزڈ ہے، دیکھا جائے تو وہ ایسا سیٹ ہی ہو رہا تھا نا وفا کے ساتھ. تو اب وہ سیٹ ہو رہا ہے تو وہ مطلب، اور ساری دیکھا جائے تو شفا کی اپنی بیوقوفی سے زیادہ تحریم نے سارا کچھ بگاڑا کیا ہوا ہے. ہر ایک کو وہی اکساتی رہتی ہے، ہر ایک کو وہی تنگ کرتی رہتی ہے کہ ایسا کر لو، ایسا کر لو، یوں کر لو، وہ کر لو. اس طرح سے سارے مشورے وہی عجیب و غریب ٹوٹے پھوٹے دیتی ہے. تو انہوں نے زیادہ اس کیس کو بگاڑا ہے، ورنہ شفا شاید چپ کر کے شادی بھی کر لیتی. بلکہ سڑیل پھپھو جو ہے فرجات سے بھی لڑ پڑتی ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور تم جو ہے یہ بدتمیزیاں کرتے ہو اپنی بہن سے. بس وہاں ہسپتال میں ہی لڑائی ہو جاتی ہے اس طرح کی. تو وہ بھی بڑا عجیب سا سین تھا. وہ لاؤڈلی بول رہے ہوتے ہیں اور شفا کی جو ماں ہے وہ کہتی ہوتی ہے بھائی تم لوگ چپ کر جاؤ. بابر علی بھی کہتے ہیں چپ کر جاؤ بس، لیکن چپ ہی نہیں ہو رہے ہوتے، دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں، اچھا خاصا لڑ رہے ہوتے ہیں. تو جناب یہ تھا سارا سینیریو اس ان 2 قسطوں کا. پورا احوال میں نے کہہ دیا ہے، شاید کچھ رہ گیا ہو تو کوئی بات نہیں اگلی ایپیسوڈ میں اگر یاد آ گیا تو ایڈ کر دوں گی. تو خیر فی الحال اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور ڈرامے کے ریویو اور سٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے تھینک یو.